قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس موقع کی مناسبت سے کہ یہاں اس ادارے میں ابھی چند طلبہ نے تکمیل حفظ قرآن کی ہے اور قرآن پاک کا دور مکمل کیا ہے، اور یہ تو معلوم ہے اچھی طریقے پر آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، اور کلام ان کے شایان شان ہے، اپنے متکلم کے شایان شان ہوتا ہے۔ اگر کلام کرنے والا کوئی عاقل ہوگا، کوئی دانا ہوگا، سمجھدار ہوگا، زیرک ہوگا اور عقل مند ہوگا تو کلام اس کے شایان شان ہوگا، اس کلام سے اور اس بات چیت سے عقل نمایاں ہوگی، تجربہ نمایاں ہوگا، دانائی اس سے ظاہر ہوگی۔ اور اگر کلام کسی دیوانے کا ہے، بیگانہ عقل کا ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جو پاگل ہے تو اس کا کلام اس کے حسب حال ہوگا، اس کے کلام سے پاگل پن، بے وقوفی ظاہر ہوگی۔ کلام اگر کسی تجربے کار کا ہے، جو تجربے کار ہوتا ہے اور تجربہ آتا ہے عمر کے ساتھ اور تجربہ آتا ہے کبیر السن ہونے کے ساتھ، تو اس کے کلام سے تجربہ ظاہر ہوگا اور حکمت ظاہر ہوگی۔ اگر کلام ہوگا کسی کمسن کا، کسی بچے کا اور کسی ایسے صغیر السن کا کہ جس کا ابھی بچپن گزار رہا ہے تو اس کے کلام سے بچپن نمایاں ہوگا، بچوں جیسی باتیں کرتا ہوگا، بچپن ظاہر ہوگا۔ تو ہر ایک کا کلام اس کے شایان شان ہے۔ کلام اگر کسی عالم کا ہوگا، کسی فاضل کا ہوگا، کسی علامہ کا ہوگا تو اس کے شایان شان اور اس کے حسب حال، اور کلام اگر کسی ان پڑھ کا ہوگا، کسی امی کا ہوگا تو وہ اس کے حسب حال ہوگا۔ اب خدا تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں، احسن الخالقین ہیں، رب العالمین ہیں، تو ان کی شان کے مطابق ان کا کلام ہے۔ پھر کلام کے اندر اثر اور تاثیر مسلمات میں سے ہے کہ کلام پاک کے اندر اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے کلام کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اثر اور تاثیر تو میرے اور آپ کے کلام میں بھی ہے، آپ کی اور میری بات چیت میں بھی ہے۔ اگر میں آپ سے شیریں گفتگو کروں، نرم بات چیت کروں اور بات کرنے کے اندر لینت ہو، نرمی ہو اور بات کے اندر مٹھاس ہو تو آپ کو اپنا دوست بنا لوں گا، آپ کو اپنا ہمدرد بنا لوں گا، آپ کو اپنا خیر خواہ بنا لوں گا۔ اور اگر بات میں تلخ کروں گا اور میں بات آپ کے ساتھ سخت کروں گا، لب و لہجہ بھی سخت ہوگا، الفاظ بھی نامناسب ہوں گے، تو آپ کو اپنا بنانا تو درکنار، دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دوستیوں تو درکنار رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کلام سخت ہوتا ہے، تلخی ہوتی ہے کلام کے اندر، تو میرا اور آپ کا کلام بھی اثر ڈال رہا ہے اور اس کے اندر بھی تاثیر ہے۔ پھر اسی طریقے پر دیکھیے کہ شادی سے پہلے اور نکاح سے پہلے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہے اور اس سے اظہار عشق کرے یا اظہار محبت کرے تو اس کے رشتہ دار لڑکی کے ماں باپ غیرت مند ہوں گے، باحیا ہوں گے، حمیت والے ہوں گے، وہ لڑکے کی اس حرکت کو برداشت نہیں کرتے، نہ رشتہ دار برداشت کرتے، نہ لڑکی کے بھائی برداشت کریں گے، نہ اور دوسرے اقربا و اعزہ برداشت کریں گے، اور تو اور محلے والے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر محلے والے ذی ہوش ہیں، عقل مند ہیں اور حیا والے ہیں اور اسلامی غیرت ان کے اندر ہے تو یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے محلے کی کسی بچی کو کوئی نوجوان غیر آ کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہے یا اس کے ساتھ غیر ملائم گفتگو کرنا چاہے، ناشائستہ گفتگو۔ واقعات میں لکھا ہے
کہ مشہور جو واقعہ ہے اور عشق و محبت کے واقعات میں لیلا اور مجنو کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، کوئی اساطیری واقعہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں موجود تھے۔ اور قیس بنو عامر سے تعلق رکھتا تھا اور لیلا بھی بڑے اچھے خاندان کی تھی۔ خود قیس کا خاندان بہت اونچا تھا۔ لیلا کے عشق میں مبتلا ہوا اور عشق میں مبتلا ہونے کے بعد محبت کا اظہار۔ جب محبت اپنے حد سے آگے بڑھی اور دیوانگی کی حد تک پہنچ گئی، اب لیلا کے عشق میں پاگل پن کے طور و طریق اختیار کرنے لگا، تو بادشاہ وقت کو اطلاع پہنچی، جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلطنت کا، کہ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں ایک نوجوان ایک لڑکی کے عشق کے اندر پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے خیال کیا اور سوچا کہ کتنی حسین لڑکی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی جاذب نظر ہوگی، کتنی پرکشش ہوگی۔ چنانچہ اس نے لیلا کو طلب کر لیا اپنے دربار میں، شاہی محل کے اندر، کہ دیکھنا چاہیے کیسی لڑکی ہے جس کے عشق میں ایک شخص نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور اپنی عقل سے بیگانہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ جب لیلا پہنچی ہے دربار میں بادشاہ کے، اور بادشاہ کے سامنے پہنچی، بادشاہ نے اسے دیکھا تو بادشاہ نے قے کر دی۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کو الٹی ہو گئی، وامٹ ہو گئی، کیونکہ انتہا سے زیادہ سیاہ اور کالے رنگ کی تھی، اسی لیے اس کا نام لیلا تھا۔ تو بادشاہ نے کو بڑی حیرت ہوئی کہ نہ اس میں کوئی حسن ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ اس کے خط و خال اچھے ہیں، اور رنگ بھی انتہا سے زیادہ گہرا اور سیاہ ہے، کس چیز پر عاشق ہوا ہے۔ جب مجنو کو کسی نے بعد میں یہ واقعہ بتایا قیس کو کہ بادشاہ کے دربار میں یہ واقعہ پیش آیا اور لیلا کو دیکھ کر بادشاہ کو الٹی ہو گئی، تو کہنے لگا کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ لیلا کو مجنو کی آنکھ سے دیکھے، مجنو کی آنکھ سے دیکھے۔ اسی لیے محققین اور اہل علم نے لکھا کہ حسن اور پسندیدگی انسان کی آنکھ میں رکھی ہے، انسان کی آنکھ سے تعلق ہے، شے کے اندر اور چیز کے اندر حسن نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ تاج محل ہے ہندوستان کے اندر، مشہور عمارت ہے، شاہ جہاں نے اپنے عشق میں بنائی تھی، اپنی بیوی کے عشق میں عمارت، دنیا اسے دیکھنے جاتی ہے۔ ہندوستان کا زر مبادلے کا ایک بڑا حصہ تاج محل کی آمدنی کے ذریعے آمدنی سے پورا ہوتا ہے، بڑا مہنگا ٹکٹ ہے وہاں پر، اس کو دیکھنے کے لیے دنیا تعریف کرتی ہے، اور دنیا اس کو 7واں عجوبہ بتاتی ہے، اور شاعروں نے اس کے اوپر شعر کہے ہیں، پوری غزلیں کہی ہیں تاج محل کے اوپر۔ لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے تاج محل میں کوئی کشش نہیں، جو کہتے ہیں ایک عمارت ہی تو ہے، ایک پتھر کی عمارت بنا لی، اس کے اندر کیا حسن ہے، اس کے اندر کوئی خوبصورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ خوبصورتی آنکھ کے اندر رکھی ہوئی ہے دیکھنے والوں کے۔ اگر تاج محل کے اندر حسن ہوتا تو تمام ہی لوگوں کو پسند آتا، تمام ہی لوگوں کے لیے باعث کشش ہوتا۔ کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے، کچھ کو پسند نہیں آتا۔ تو مجنو نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ لیلا کو مجنو کی آنکھ دیکھنا چاہیے اگر لیلا کو دیکھنا ہے۔ تو لکھا ہے، بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کا سہارا لیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ مجنو آتا تھا، آنے کے بعد میں لیلا کے محلے میں روز آنا، اور آنے کے بعد لیلا کے گھر کے نیچے کھڑا ہو کر اظہار عشق کرتا تھا، ہائے لیلا، ہائے لیلا، ہائے لیلا، اپنا سینہ پیٹتا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ ایک روز محلے کے لوگ جمع ہوئے اور مجنو لیلا کے وارث سے کہا کہ شاید تمہاری غیرت ختم ہو گئی، شاید آپ کی حیا ختم ہو گئی۔ یہ ایک نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد گھر کے نیچے آپ کی بیٹی کا نام لے کر زور زور چلاتا ہے، چیختا ہے، اظہار عشق کرتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے علاوہ محلے میں ہماری بیٹیاں بھی رہتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی رہتی ہیں،
پورے محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، پورے علاقے کا ماحول آلودہ ہو رہا ہے، اور اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے محلے کے اندر، بیٹیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ اجازت دیں، اگر آپ اس کو نہیں مار پیٹ سکتے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ وہ آئے گا تو ہم اسے سبق سکھائیں، ہم اس کے ساتھ ذل و کوب کریں۔ مجنوں کے لیلا کے باپ نے کہا کہ مجھے کوئی اشکال نہیں، میں تو خود پریشان ہوں۔ تو چنانچہ جب اگلے وقت میں مجنوں آیا، آنے کے بعد اس کی پٹائی شروع کی محلے کے لوگوں نے، تو لکھا ہے تاریخ میں کہ 99 کوڑے لگائے گئے مجنوں کی پشت پر اور بدن پر، بالکل چپ چاپ کھڑا رہا، نہ آہ کی، نہ اوہ کی، نہ رویا، نہ چلایا، نہ گریا، نہ بکا، کسی قسم کا کوئی اظہار نہیں کیا، چپ چاپ دیکھتا رہا۔ جب 100واں کوڑا لگا، 100 کوڑے ہو گئے مکمل، 100واں کوڑا، تو کہنے لگا ہائے مر گیا۔ تو محلے میں سے کسی بوڑھے نے کہا کہ کم بخت تو نے ریکارڈ قائم کر دیا تھا، 100 کوڑے کھا لیتا اگر تو ایک نیا ریکارڈ بن گیا تھا کہ تو نے 100 کوڑوں کی مار کھائی اور رویا نہیں، چلایا نہیں۔ 99 کوڑوں پر تو خاموش رہا، ایک کوڑا اور برداشت کر لیتا اس کی مار اور اس کی ضرب کو، تو تیرا ریکارڈ بن جاتا۔ کہنے لگا کہ یہ بات نہیں۔ پھر پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جب تک 99 کوڑے لگے تو لیلا سامنے کھڑی ہوئی تھی، میں اسے دیکھنے میں مشغول تھا، چنانچہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ میری پشت کے اوپر کوڑے اور ہنٹر سے پٹائی ہو رہی ہے۔ جب 100واں کوڑا لگا تو لیلا سامنے سے ہٹ گئی تھی، اب مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو عشق کا یہ عالم تھا۔ تو محلے کے لوگ باغیرت باحیا، انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ ایک محلے کا دوسری شخص آئے نوجوان اور محلے کا ماحول خراب کرے۔ تو یہ ہر باغیرت اور باحیا لوگوں کا وتیرہ ہے، اور ان کی اسلام کا اور دین کا تقاضا ہے کہ وہ حمیت کا اظہار کریں، اسلامی غیرت کا اظہار کریں۔ ایک موقع پر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، آپ کے ساتھ نوجوان ایک صحابی موجود ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ اگر تم اپنی اہلیہ کو اور اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھو کہ وہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ گردن اڑا دوں گا، بے پردہ اگر دیکھوں گا اور گھر کے دروازے کے اوپر دیکھوں گا تو گردن اتار لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غیرت مند ہے اور میں ان کے مقابلے میں اغیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کتنے غیرت مند ہے۔ تو بھائی برداشت نہیں۔ یہ معاملہ ہے نکاح سے پہلے، اگر کوئی بچی کے ساتھ اور محلے کی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو برداشت نہیں، لیکن وہی محلے کے لوگ، وہی ماں باپ، وہی اعزا و اقربا، وہی رشتہ دار، مسجد کے اندر نکاح کے 2 جملے ہوتے ہیں کہ قبول کیا، لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، اپنے ہاتھوں سے لڑکی کو ایک اجنبی کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں جس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی ثابت میں، کوئی کسی قسم کے جان پہچان نہیں تھی، معرفت نہیں تھی۔ کس چیز کا اثر ہو رہا ہے؟ کلام کا۔ 2 جملے کیے کہ قبلت، میں نے قبول کیا۔ وہی ماں باپ جو نکاح سے پہلے لڑکے کی جان لے لیتے، اس کے ساتھ زد و کوب کا معاملہ کرتے، اسے ٹکنے نہ دیتے، ٹھہرنے نہیں دیتے، اب انہی ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اس اجنبی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کلام کا اثر ہے، بات چیت کا اثر ہے۔ پھر آپ اور غور کیجئے، آگے دیکھیے کہ نکاح کے تعلق کو کبھی کبھی 50 سال گزر گئے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بیوی کے، دونوں ساتھ رہتے ہیں، درمیان میں کوئی حجاب نہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، انتہا سے زیادہ بے تکلفی ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ چنانچہ 50 سال گزر گئے زوج اور زوجہ کے حیثیت سے، کبھی کبھی 75 سال گزر گئے، کبھی 80 سال گزر گئے۔ اچانک ایک روز شوہر کی زبان سے نکل گیا کہ میں نے طلاق دی، 75 سال کا تعلق ختم ہو گیا ایک جملے کے نتیجے میں۔ کس چیز کا اثر ہے؟ کلام کا تاثیر، کلام کا اثر۔
تو جب میرے اور آپ کے کلام میں یہ تاثیر ہے اور یہ اثرات ہیں، کیا خیال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا خیال ہے حضرات صحابہ کے کلام کے بارے میں؟ کیا خیال ہے حضرات اکابر اولیاء کے کلام کے بارے میں؟ کیا خیال ہے حضرات اہل اللہ اور حضرات خدا رسیدہ بزرگوں کے کلام کے بارے میں؟ ان کے کلام میں اثر نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کے اوپر ہماری سند ختم ہوتی ہے اور جن کے اوپر ہماری سند کا اختتام ہے، واقعات میں لکھا ہے کہ دہلی کے مشہور بزرگ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ، اور ان کے ایک خلیفہ تھے میاں شیر سوار کے نام سے مشہور تھے۔ جب دہلی میں باقی باللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، جنگل میں رہتے تھے، جنگل سے شیر پکڑتے بطور کرامت، شیر کے اوپر سوار ہوتے اور سانپ پکڑتے، اس کو بطور ہنٹر استعمال کرتے گھوڑے کے، اور سوار ہو کر دہلی میں آتے اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جب دہلی کے قریب پہنچتے تو چھوڑ دیا کرتے تھے سانپ کو بھی اور شیر کو بھی، وہ پھر جنگل میں چلے جاتے۔ ایک روز سردیوں کا موسم تھا، موسم کے اندر ٹھنڈک تھی، حضرت خواجہ باقی باللہ چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سورج کی دھوپ میں اور سورج کی تابانی میں اور اس کی روشنی کے اندر اپنی سردی کو سینک رہے تھے، سردی دور کر رہے تھے۔ اچانک میاں شیر سوار آئے ملاقات کے لیے، اسی حال کے اندر کہ شیر کے اوپر سوار، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا، اوپر سے حضرت خواجہ باقی باللہ کی نظر پڑ گئی۔ اس حال میں اپنے مرید کو دیکھا، بھائی حضرات علماء نے لکھا کہ کرامات اولیاء کی برحق ہیں، کرامات برحق ہیں، لیکن کرامات کے اظہار کو پسند نہیں قرار دیا، کہ کرامات کے اظہار کو اگر بالارادہ اظہار کیا کرامت کا تو علماء نے پسند نہیں کیا۔ ہاں اگر کرامت ظاہر ہو گئی، خود بخود اس کا صدور ہو گیا تو اس کے اندر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے دیکھا باقی باللہ نے کہ شیر سوار آ رہے ہیں اور شیر پر سوار ہیں اور سانپ ہاتھ کے اندر ہے، تو اب خیال ہوا کہ تنبیہ کرنی چاہیے، اس حرکت پر اپنے مرید کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب مرید آ گئے میاں شیر سوار قریب، تو فرمایا باقی باللہ نے کہ میاں آپ کی حکومت ابھی تک جانوروں پر ہے، اور حضرت کا ہاتھ دیوار کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اگر ہمارا تو یہ حال ہے کہ اس دیوار کو اگر حکم دے کہ آگے چل تو یہ آگے چل پڑے۔ ابھی حضرت نے اتنا ہی کہا تھا، دیوار آگے چلنے لگی، ہاتھ مارا، کہا تو کیا چلتی ہے، ابھی تجھے تو ہم نے حکم نہیں دیا۔ تو بھائی یہ اہل اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، ان کے کلام کا اثر ہے۔ پھر ذرا تصور کیجئے کیا درجہ ہوگا اور کیا مقام ہوگا جناب سرور کائنات کے کلام کا، آپ کی کلام کی تاثیر کا، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں آج بتا رہا تھا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور امارت ہے۔ عمر بحیثیت امیر المومنین فائز ہیں مدینہ منورہ کے اندر، خلیفۃ المسلمین، اور مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں بطور امام 5 وقتہ مسجد نبوی میں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، آپ کے بعد ابو بکر بھی رخصت ہو گئے، اب امارت حضرت عمر کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز کے لیے آتے ہیں، اور اس زمانے میں خواتین اور لڑکیاں بھی آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک نوجوان ایک روز مسجد کے اندر ایک لڑکی سے نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو کہنے لگا السلام علیکم، اور بنگلہ زبان میں کہنے لگا امی تماکے بالواشی۔ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، بڑی دانا تھی، بڑی فہیم اور عقل مند، کہنے لگی کوئی حرج نہیں، آپ نے مجھ سے اظہار تعلق کیا اپنی محبت کا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ کو بھی شادی کرنی ہے، مجھے بھی، ظاہر سی بات ہے ایک انسان سے شادی کرے گا، جنات سے اور کسی دوسری مخلوق سے تو نہیں کرے گا۔ اچھا ہوا آپ نے اظہار کر دیا، میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں، میری ایک شرط ہے۔ لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟
کہ آپ کو امیر المومنین عمر ابن خطاب کی امامت میں نماز پڑھنی ہے 40 دن تک، اور اس شان کے ساتھ کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ آپ کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہونی چاہیے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ نماز کا تو میں پابند ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، اتنا اہتمام اور کرنا ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے پائے، کچھ وقت پہلے مسجد میں آ جاؤں گا اور تکبیر اولیٰ میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ لڑکا آنے لگا، 40 دن تک کے پابندی کے ساتھ آیا، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو پائی کسی بھی نماز کی۔ 40 دن کے بعد لڑکی نے کہا السلام علیکم، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ حیا کرنی چاہیے، آپ خاتون ہیں مسلم، آپ کو کسی اجنبی سے نامحرم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے حضرت عمر سے بیان کیا واقعہ تو فرمایا واقعی قرآن مجید نے صحیح کہا، حق تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضرات اہل علم نے لکھا کہ قرآن مجید کی نے تو شان بیان کر دی نماز کی، بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن اس وقت عمر کی کرامت تھی جس کو عمر نے چھپا لیا اور قرآن مجید کی جانب منسوب کر دیا اور فرمایا کہ نماز کی یہ شان ہے۔ تو بھائی کلام کا اثر ہے، کلام کا تاثیر، صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے کی یہ تاثیر ہے، پھر اس کے کلام کے اندر کیا اثر ہوگا۔ پھر آگے بڑھ جائیے، جناب سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کلام کا، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آئے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں، اور بیت اللہ میں آپ نے طواف کے لیے آپ داخل ہوئے ہیں اور طواف آپ کر رہے ہیں بیت اللہ کا، تو اس وقت ہم نے آپ کو سیکیورٹی میں لے لیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک اور کوئی کافر، ابھی مکہ فتح ہوا ہے، ابھی زخم تازہ ہے، ابھی انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہے مشرکین کے، ایسا نہ ہو کوئی جذبات میں آ کر آپ پر حملہ کر دے اور آپ کی جان لے لے۔ تو ہم نے حلقے میں رکھا ہے، 4 جانب سے ہم نے پیغمبر کو گھیر لیا، پیغمبر درمیان میں ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان کافر ہاتھ میں اس کے نیزہ ہے اور وہ اس کوشش میں ہے، اس تلاش میں اور اس جستجو میں کہ موقع ملے تو محمد کی جان لوں، موقع ملتے ہی حملہ کروں گا نیزے سے اور جان لے لوں گا۔ دوسرے تیسرے چکر میں حدیث میں ہے کہ آپ فوراً پیچھے پلٹے اور اس نوجوان کے یہاں ہاتھ رکھا، کافر کے، اور اس کے یہاں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا آپ نے کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں یا رسول اللہ، کچھ نہیں۔ کہا کہ جو سوچ رہے ہو اس کو بدل ڈالو۔ فرمایا کہ جو سوچ رہے ہو اس کو بدل ڈالو، اور فرمایا آپ نے کہ جو کچھ خیالات ہیں ان میں تبدیلی پیدا کرو۔ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، وہ ذات گرامی، وہ شخص جس کی نفرت میرے جسم کے ایک بال کے اندر تھی، اور جو دنیا کا سب سے مبغوض اور سب سے نفرت انگیز انسان تھا، اور جس کی جان لینا میرا مذہب تھا اور میں نے قسم کھائی ہوئی تھی جان لینے کی، ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک دستے گرامی سے، اتنی گفتگو سے کہ جو سوچ رہے ہو اس کو بدل ڈالو، دنیا کا سب سے مجھے محبت والا انسان نظر آیا، اور میرے جس کی جان لینے آیا تھا اب قلب کی حالت یہ ہو گئی، اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا کہ جس کو میں جان لینے کے لیے آیا تھا اب جان دینے کے لیے 1 سیکنڈ اور 1 لمحے کی تاخیر لی۔ یہ آپ کے کلام کا اثر ہے، یہ آپ کی کلام کی تاثیر ہے، یہ آپ کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے اثرات بخشے ہیں۔ پھر ذرا تصور کیجئے خدا کے کلام کا اثر کیا ہوگا، خدا کے کلام کی تاثیر کیا ہوگی۔ ایک بنگال کا طالب علم امام العصر حضرت علامہ کشمیری کی خدمت میں آیا، رمضان المبارک کی چھٹیاں تھی، دارالعلوم دیوبند میں تعطیلات ہو جاتی ہیں، ہمارے مدارس میں اکثر 15 شعبان کے بعد 1 شوال تک 2-3 شوال تک چھٹیاں ہوتی ہیں، سالانہ تعطیلات۔ تو علامہ کشمیری رمضان المبارک میں دیوبند کے اندر سے دارالعلوم میں اس وقت ایک طالب علم آیا بنگال سے اور آ کر درخواست کی کہ حضرت میں بنگال سے آیا ہوں اور آپ سے ایک کتاب پڑھنے کے لیے آیا ہوں
کشمیری نے دریافت کیا کون سی کتاب، تو اس نے منطق کی کسی کتاب کا نام لیا، علم منطق کی، کہ منطق کی ایک کتاب پڑھ دیں۔ تو کشمیری نے کہا کہ بھائی اس علم کو تو علماء نے ویسے ہی پسند نہیں کیا، منطق کو تو پسند نہیں کیا، اور اللہ کے بندے تو آیا بھی اتنی دور سے سفر کی صعوبت برداشت کر کے، وہ بھی منطق کی کتاب پڑھنے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں۔ اگر تفسیر پڑھنے آتے، اگر حدیث پڑھنے آتے، اگر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آتے تو ایک بات بھی نہیں تھی۔ تو رمضان المبارک سے قرآن مجید کو مناسبت ہے، آپ آئے ہو اتنی دور سے اور منطق پڑھنے آئے ہو جو کہ پسندیدہ نہیں علماء کے نزدیک، اور وہ بھی رمضان المبارک میں۔ کہنے لگا حضرت میں ایک مدرسے میں بنگال میں مدرس ہوں، اور مجھے سال بھر فرصت نہیں ملتی، چھٹی نہیں ملتی، رمضان میں ہی چھٹی ہوئی ہے، اسی لیے آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اور کہا کہ حضرت جب میں جاؤں گا آپ کو تو کچھ ہدیہ دے کر جاؤں گا، تحفہ دے کر جاؤں گا۔ تو فرمایا حاجت نہیں ہے۔ کشمیری نے فرمایا بھائی ہمیں حاجت نہیں۔ کشمیری کے تلمیذ اور خادم مولانا ادریس کاندھلوی صاحب تاریخ الصبیح و سیرت المصطفیٰ، شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ لاہور پاکستان، سابق شیخ الحدیث، وہ اس وقت علامہ کشمیری کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں شاہ صاحب نے اسے رسالہ پڑھایا، وہ کتاب پڑھائی، اور جب وہ کتاب ختم ہو گئی تو شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے رات کو، نصف رات کے بعد، گرمی کا موسم تھا، دارالعلوم میں اپنے کمرے میں باہر کے حصے میں اچانک وہ طالب علم آیا۔ مولانا ادریس صاحب کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی چارپائی کے برابر میں میری بھی چارپائی بچھی ہوئی تھی، میں بھی لیٹا ہوا تھا، میں جاگ رہا تھا، حضرت سو رہے تھے۔ اس نے حضرت کو اٹھایا شاہ صاحب کو، اور اٹھانے کے بعد کچھ آہستہ آہستہ بات کی، اور شاہ صاحب کو نیچے دارالعلوم کے احاطے میں لے گیا، صحن میں دارالعلوم کے۔ وہاں بڑے بڑے پتھر کی چٹانیں پڑی ہوئی تھی، بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ تو وہاں جا کر اس نے، اب میں بھی شاہ صاحب کے ساتھ گیا کہ پتہ نہیں یہ شاہ صاحب کو کہاں لے جا رہا ہے رات کو اس تاریکی میں۔ جب وہاں پہنچے پتھر کے قریب تو اس نے جیب سے ایک تعویذ نکالا اور ایک پتھر کی چٹان پر رکھا۔ تعویذ رکھنے کے ساتھ ہی پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ادھر بھاگا ایک ادھر بھاگا۔ اس کے بعد اس نے کہا، تعویذ اٹھایا اور یہ کہا کہ حضرت یہ ہمارے خاندان کا مجرب تعویذ ہے، ہماری نسلوں میں چلا آتا ہے، یہ میں آپ کو دے کر جاتا ہوں۔ اور دوسرا تعویذ نکالا دوسری جیب سے، وہ دونوں پتھروں کے درمیان رکھا، دوڑتے ہوئے دونوں ٹوٹے ہوئے پتھر آئے اور آ کر مل گئے۔ کہنے لگا پہلا پتھر پہلا تعویذ وصال کے لیے ہے، اگر کسی کو ملانا ہو کسی سے، اور دوسرا ہجرت کے لیے ہے، اگر کسی کو توڑنا ہو، کسی کو جدا کرنا ہو، علیحدہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہے۔ کشمیری نے فرمایا حاجت نہیں ہے بھائی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت شاید آپ کو یہ خیال ہے کہ اس میں کفریہ کلمات استعمال کیے گئے یا اس میں نامناسب کلمات کا استعمال کیا گیا، اس میں قرآن مجید کی 2 آیتوں سے کام لیا گیا ہے ایک خاص طریقے سے۔ فرمایا حاجت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کلام مجید کا اثر، دیکھا آپ نے خدا کے کلام کی تاثیر۔ بھائی یاد رکھنا یہ اثرات آج بھی ہیں، کلام مجید کے اثرات اور اس کی تاثیرات قیامت تک یا ما بعد القیامت بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اصل ہمارے قلب کے اندر زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں تاریکی ہے۔ اپنے قلب کی صفائی کی اور قلب کی تطہیر کی اور طہارت کی ضرورت ہے۔ آج بھی کایا پلٹ ہو سکتی ہے، آج بھی تمام صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ حفظ کلام اللہ، ان بچوں کو سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی مفسر قرآن، شیخ الاسلام پاکستان، صاحب فتح الملہم و فوائد عثمانی، جنہوں نے تفسیر قرآن، ہمارے دیوبند میں علامہ عثمانی نے اپنے گھر پر تفسیر شروع کی ہجرت سے پہلے، پاکستان جانے سے پہلے۔ ہمارے محلے میں ہی حضرت کا گھر ہے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے تھے فجر کے بعد اور تفسیر بیان فرماتے تھے۔ 2.5 سال میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی تھی، 2.5 سال کے عرصے میں فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر کر پائے۔ اللہ اکبر۔
کیا علوم ہوں گے. ایک موقع پر لکھا حضرت نے کہ یہ حافظ خدا تعالیٰ کے خصوصی زمرے میں اور دستے میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں. انا انزلنا الذکر و انا لہو. یہ حافظ حفظ قرآن کرنے کے بعد اسی زمرے میں چلے گئے. خدا تعالیٰ نے اسی زمرے میں شامل کر لیا. ان کا مقام، ان کا رتبہ اور ان کا درجہ اور خدا تعالیٰ کی عنایت. لکھا ہے اہل علم نے کہ مشہور خلیفہ عباسی ہارون رشید، اس کی خدمت میں اور اس کے بادشاہی دربار میں کچھ لوگوں نے ایک بچہ پیش کیا جس کی عمر 4 سال تھی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ حافظ قرآن ہے. بچہ پیش کرنے والوں نے عمر 4 سال، 4 سال کے بچے کے سینے میں قرآن مجید محفوظ. تو ہارون رشید نے اپنے برابر میں شاہی تخت پر بٹھایا اور اس سے قرآن پاک پوچھا. کئی جگہوں سے دریافت کیا. اس نے فوراً قرآن مجید سنایا جہاں سے دریافت کیا. لکھا ہے تاریخ میں کہ جب بھوک لگتی تھی تو وہ بچہ روتا تھا اور بچوں کی طرح روتا تھا، ضد کرتا تھا. یعنی جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر 4 سال ہے وہ اپنے دعوے میں صادق تھے. یہ خدا تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے، یہ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جس کو اپنے کلام کو حفظ کرنے اور محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. پھر یہ احسان ہے ان درسگاہوں کا، ان جامعات کا، ان مدارس کا. پھر سب سے بڑا حصہ ہے حضرات حفاظ اور حضرات قراء کا، جو ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں. آسان کام ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی کورس، دنیا کا کوئی نصاب اتنا مشکل نہیں جتنا قرآن مجید کو حفظ کرنے میں تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے، دشواری پیش آتی ہے. 30 پارے اتنا ضخیم کلام اللہ اپنے سینے میں محفوظ کرنا. اور کیا جید دنیا میں حافظ پیدا ہوئے ہیں، کیسے حفاظ ہیں. الٹا پڑھوا لیجئے، سیدھا پڑھوا لیجئے. جی حضرت. اچھا حضرت فرما رہے اختصار کیجئے. حضرت میری تو صبح سے یہ دوسری تقریر ہے، 2 تقریریں ابھی اور کرنی ہے. شوگر کا مریض ہوں. آپ کا بڑا کرم کہ آپ نے توجہ دلائی. خدا تعالیٰ اس جامعہ کو قبول کر رہا ہے فرمائے. حفاظ کرام کا مستقبل اللہ تعالیٰ تابناک فرمائے اور حق تعالیٰ جل مجدہ اس جامعہ کو دوام و استحکام عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ تمام محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.